السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصۃ القرآن کی چوتھی ویڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے چوتھے پارے کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں۔ رکوع نمبر 10۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ دین اسلام میں جس طرح جسمانی عبادت یعنی نماز، روزہ وغیرہ کی اہمیت ہے، اسی طرح مالی عبادت کو بھی دین کا ایک اہم رکن قرار دیا گیا ہے۔ اس رکوع میں سب سے پہلے اسی مالی عبادت یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ہدایت ہے۔ ساتھ میں یہ بھی حکم ہے کہ راہ خدا میں عمدہ سے عمدہ چیزیں خرچ کرنی چاہیے۔ ایسا سامان یا مال جو کسی کام کا نہ ہو، اس کو راہ خدا میں دینے سے وہ فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی جو اپنی پسندیدہ اور محبوب چیز کو خرچ کرنے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ملت ابراہیمی کے اتباع کا حکم ہے۔ ساتھ ہی خانہ کعبہ کا تذکرہ ہے کہ بیت اللہ امن کی جگہ ہے، یہاں پر جنگ و جدال، قتل و قتال ممنوع ہے۔ حج کی فرضیت کا ذکر بھی اسی رکوع میں موجود ہے۔ پھر اہل کتاب کی اس نافرمانی کو ذکر کیا گیا ہے کہ یہ حق کو جانتے ہوئے بھی اسے تسلیم نہیں کرتے، لہذا مسلمانوں کو ایسی خصلت سے حد درجہ گریز کرنا چاہیے۔ رکوع نمبر 11۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اس رکوع میں باہمی تفرقہ بازی، اختلافات اور فرقہ بندی کی مذمت کی گئی ہے۔ مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر بتایا گیا ہے کہ اسلام نے عرب کے دشمن قبیلوں کی دشمنی ختم کر کے انہیں ایمانی اخوت میں پرو دیا تھا۔ اس کے بعد امت کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ترغیب دی گئی ہے۔ قیامت کا ذکر کرتے ہوئے وضاحت ہے کہ اس دن کفار کے چہرے سیاہ اور مومنین کے منور اور روشن ہوں گے۔ رکوع نمبر 12۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الكتاب لکان خیرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون۔ اس رکوع کی پہلی آیت میں ہی اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو پوری دنیا کی سب سے بہترین امت قرار دیا ہے، جس سے بلا شبہ اس کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ نیز دعوت و تبلیغ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اس فضیلت کا بنیادی سبب قرار دیا ہے۔ امر بالمعروف کا مطلب اچھی بات کا حکم کرنا اور نہی عن المنکر کا مطلب ہے برائی سے روکنا۔ اس کے بعد یہود کی سرکشی اور نافرمانی کو ذکر کیا گیا ہے۔ اخیر رکوع میں یہاں تک ذکر کیا گیا کہ ان کے منہ سے تمہارے لیے بغض و عداوت ظاہر ہوتی ہے۔ کفار کے نیک دکھائی دینے والے اعمال مثلاً غربا کا تعاون اور محتاج افراد کی مدد وغیرہ کی آخرت میں کوئی حیثیت نہیں۔ آخرت میں مقبولیت کے لیے ایمان سب سے پہلی شرط ہے۔ اس بات کو بھی اس رکوع میں ذکر کیا گیا۔ رکوع نمبر 13۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ ایک رکوع کے بعد غزوہ احد کی تفصیلات آ رہی ہیں۔ اس کی تمہید کے طور پر غزوہ بدر کا ذکر ہے کہ کفار کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی۔ ان کی ثابت قدمی، بے پناہ شجاعت و بہادری اور جذبہ جہاد کے نتیجے میں اللہ کی مدد 5000 فرشتوں کی شکل میں آئی۔ مسلمانوں کو قلبی سکون ملا۔ اس واقعے میں ثابت قدمی اور حوصلے کا سبق ملتا ہے۔ رکوع نمبر 14۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔
اس رکوع میں سب سے پہلے تو سودی لین دین سے منع کیا گیا ہے اور فلاح و کامیابی کے لیے تقوی اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ اور رسول کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کا حکم ہے۔ خفیہ اور اعلانیہ طور پر راہ خدا میں خرچ کرنے، غصہ برداشت کرنے اور لوگوں سے عفو و درگزر کی تعریف کی گئی ہے۔ اگر کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کا حکم اور اس پر جنت کی بشارت ہے۔ گزشتہ اقوام کی تباہی و بربادی کا اہم ترین سبب مال و جاہ کی محبت کو قرار دیا گیا ہے۔ آخر رکوع میں جہاد میں نقصان پہنچنے پر مسلمانوں کو قلبی تسلی دی گئی ہے۔ رکوع نمبر 15۔ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اس رکوع میں غزوہ احد کا ذکر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوجی دستہ پہاڑ پر مقرر کیا تھا اور اس پر جمع رہنے کی ہدایت کی تھی۔ مسلمانوں کو غالب آتے ہوئے دیکھ کر وہ وہاں سے ہٹ گیا اور حضرت خالد بن ولید نے، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس سمت سے حملہ کر دیا۔ اس طرح مسلمانوں کی فوج دونوں طرف سے گر گئی۔ 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اسی دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ اڑ گئی، جس سے مسلمانوں کے حوصلے پست ہونے لگے۔ تو اس رکوع میں اسی پر تنبیہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال انسان ہیں، ایک نہ ایک دن انہیں دنیا سے رخصت ہونا ہے، تو کیا مسلمان اس وقت کفر کی حالت میں دوبارہ لوٹ جائیں گے؟ ہرگز نہیں، بلکہ جہاد کا مقصد فقط اللہ تعالیٰ کے کلمے کی سربلندی ہے، وہی مقصود نظر ہونی چاہیے۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ سے استغفار، ثابت قدمی اور کفار کے مقابلے میں نصرت کی دعا مذکور ہے، جو حضرات صحابہ کرام نے کی تھی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا و آخرت میں بہترین بدلے کی بشارت بھی دی ہے۔ رکوع نمبر 16۔ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين۔ اس رکوع میں غزوہ احد کے حالات کا ذکر ہے۔ مسلمانوں کو اللہ کی نگہبانی اور نصرت کی جانب متوجہ کیا گیا ہے، جو نصرت کفار کے دلوں پر رعب کی شکل میں ظاہر ہوگی۔ چنانچہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، لیکن مجاہدین کی چوک کی وجہ سے میدان جنگ کی کیفیت تبدیل ہو گئی، جس کا تذکرہ گزشتہ رکوع کے ذیل میں کیا گیا ہے۔ مسلمانوں پر یہ وقت بڑا سخت تھا، پہم، غم اور حزن کی کیفیت طاری تھی۔ پھر اللہ کی مدد اس طور پر ظاہر ہوئی کہ مجاہدین پر ہلکی سی غنودگی طاری ہوئی، جس کے بعد ان کے دل سے دشمنوں کا خوف مکمل طور پر نکل گیا۔ منافقین کا خیال تھا کہ اگر ہم مدینے میں رہ کر جنگ کرتے تو یہ شکست نہ ہوتی۔ اس باطل خیال کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر رد فرما دیا کہ جس زمین پر تمہاری تقدیر میں موت ہوگی وہ بہرحال آ کر رہے گی۔ ان جملوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے منافقین کے نفاق کو بھی ظاہر فرما دیا۔ رکوع نمبر 17۔ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا۔ اس رکوع میں منافقین کی سازشوں سے بچنے کی ہدایت ہے، ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمدلی کو بیان کیا گیا ہے۔ غزوہ احد میں جو رائے کا اختلاف سامنے آیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کے خلاف مدینے سے باہر جا کر جنگ کی، اس پر آپ کو تسلی دی گئی ہے کہ طریقہ یہی بہتر ہے کہ آپ مشورہ تو سب سے کریں، لیکن آخری اور حتمی فیصلہ آپ ہی کا ہونا چاہیے۔ بس اللہ پر توکل اور بھروسہ کریں اور آگے بڑھیں۔ منافقین کے کچھ بیہودہ الزامات کی تردید ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو مومنین کے لیے احسان قرار دیا گیا ہے کہ پہلے سب ضلالت و گمراہی میں مبتلا تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان کے لیے ہدایت، تزکیہ اور تعلیم کا ذریعہ بنے۔
اخیر رکوع میں مجاہدین کو غزوہ احد میں جو جانی اور مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا اس پر تسلی ہے کہ موت تو بہرحال ہر شخص کو آنی ہے، لہذا آخرت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس دنیاوی نقصان کی کوئی حیثیت نہیں۔ شہداء کے مقام و مرتبے کو اس طرح واضح کیا گیا ہے کہ ان کو مردہ نہ کہا جائے بلکہ وہ زندہ ہیں اور ان کو رزق ملتا ہے۔ رکوع نمبر 18۔ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم۔ اس رکوع میں غزوہ احد کے بارے میں منافقین کی شرارتوں اور نافرمانیوں کا تذکرہ ہے اور مجاہدین کے حوصلے اور ہمت کی تعریف کی گئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ ان سے بے خوف رہیں، یہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ کفار کو دی جانے والی مہلت کو ان کے لیے آزمائش قرار دے کر ان کے لیے توہین آمیز سزا کا تذکرہ ہے۔ پھر بخل اور کنجوسی کی مذمت کی گئی ہے کہ جو مال و دولت شریعت کے حکم کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے وہ آخرت میں آگ کا طوق ہوگا۔ رکوع نمبر 19۔ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق۔ اس رکوع میں یہودیوں کی شرارتوں کا تذکرہ ہے، مثلا حکم خداوندی کا مذاق اڑانا، انبیاء کو قتل کرنا، توریت کے اصل حکم کو چھپانا اور اس میں تحریف کر کے خواہشات نفس کے مطابق شرعی حکم قرار دینا وغیرہ۔ اس پر انہیں جہنم کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ پھر دنیاوی زندگی کو دھوکے کا سامان قرار دے کر کہا گیا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لہذا ہمیشہ کی زندگی یعنی آخرت کے لیے تیاری لازمی ہے۔ دنیا دارالامتحان ہے اور دارالعمل ہے، اصل مقصود صرف اور صرف آخرت ہے۔ رکوع نمبر 20۔ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب۔ اس رکوع میں اولاً دنیا میں پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں مثلاً آسمان و زمین کی تخلیق اور رات دن کی تبدیلی پر غور و فکر کی تلقین ہے۔ مومنین کی تعریف کی گئی ہے اور دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے کچھ اہم دعائیں سکھائی گئی ہیں۔ نیز بتایا گیا ہے کہ مرد ہو یا عورت کسی کا بھی نیک عمل ضائع نہ ہوگا۔ ساتھ ہی مہاجرین اور راہ خدا میں تکلیف اٹھانے والوں کے لیے جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ کفار کے پاس دنیاوی نعمتوں سے مرغوب نہ ہونے کا حکم دیا ہے کہ یہ کچھ دن کا سامان زندگی ہے، آخرت میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ ان اہل کتاب کی تعریف کی گئی ہے جو پہلے یہودیت یا نصرانیت پر تھے اور بعد میں اسلام میں داخل ہو گئے، ایسے لوگوں کو دوہرا اجر دیا جائے گا۔ سورہ آل عمران کی آخری آیت میں مومنین کو صبر کرنے، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین دینے اور دشمنوں کے مقابلے میں ثابت قدمی کا حکم ہے۔ سورہ نساء، یہ مدنی صورت 176 آیات اور مشتمل ہے۔ رکوع نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ سورت کے آغاز میں تمام انسانوں کو تقوی اختیار کرنے کی تعلیم ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تمام انسان کی اصل ایک ہی ہے، لہذا آپسی رشتہ داری اور حقوق کی ادائیگی میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ بالخصوص یتیموں کے حقوق کا خیال رکھو، ان کے مال کی حفاظت کرو۔ اس کے بعد 4 شادیوں کی اجازت دی گئی ہے کہ اگر تم بیویوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کر سکتے ہو، ان سب کے حقوق ادا کر سکتے ہو تو 2، 3، 4 شادیاں کرو، لیکن اگر حقوق کے ادا نہ کرنے کا اندیشہ ہو تو بس ایک ہی شادی کرو۔
ساتھ ہی مہر کا تاکیدی حکم ہے۔ پھر میراث کے بارے میں حکم ہے کہ یہ صرف مردوں کا حصہ نہیں، عورتیں بھی اس کی حقدار ہیں۔ اسی موقع کے لیے ہدایت ہے کہ تقسیم میراث کے وقت اگر دور کے رشتہ دار اور یتیم مستحق لوگ آ جائیں تو اگرچہ ان کا میراث میں حصہ نہیں، پھر بھی ان کی دلجوئی کے لیے انہیں کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے۔ رکو نمبر 2، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك۔ اس رکوع میں وراثت کے اصول بیان کیے گئے ہیں کہ مرنے والے شخص کا کون سا رشتہ دار کتنے مال کا مستحق ہوتا ہے۔ اگر مرنے والے نے کچھ وصیت کی ہے اور اس پر قرض بھی ہے تو پہلے قرض ادا ہوگا، پھر تہائی مال میں وصیت پر عمل ہوگا، اس کے بعد بقیہ مال وارثین کے درمیان تقسیم ہوگا۔ نیز ایسی وصیت یا قرض کے ایسے اقرار سے بھی روکا گیا ہے جن کا اقرار محض مستحقین کی حق تلفی کے لیے کیا گیا ہو۔ رکوع نمبر 3، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا۔ سورت کے پہلے رکوع میں مرد و عورت کے واحد جائز جنسی تعلق یعنی نکاح کا تذکرہ ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی طریقے سے شہوت کی تکمیل درست نہیں۔ یہاں ایسے ہی گناہ کا تذکرہ ہے کہ اگر عورت کسی عورت کے ساتھ یا مرد کسی مرد کے ساتھ جنسی خواہش کی تکمیل کرے، جسے آج ہم جنس پرستی اور ہومو سیکسولیٹی کہا جاتا ہے، شریعت میں یہ عمل بہت بڑا گناہ ہے اور اس پر اسلامی حکومت سزائیں جاری کرے گی۔ البتہ اگر کوئی اپنی بدعملی سے توبہ کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا ہے، لیکن بالکل حالت نزاع میں توبہ کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس کے بعد حکم ہے کہ بیوہ عورت عدت گزارنے کے بعد جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے، اس پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ خوشگوار ازدواجی زندگی کا ایک بہترین اصول یہاں پر بتایا گیا ہے کہ اگر بیوی کی کوئی بات ناپسند ہو تو فوراً اس سے بددل نہ ہو، بلکہ اس کی دوسری خوبیوں پر توجہ کرے، یقیناً اس میں کچھ خوبیاں بھی ہوں گی۔ اخیر آیت میں یہ حکم ہے کہ اگر تم دوسرا نکاح کرنا چاہو تو پہلی بیوی کو دیا ہوا مہر واپس نہیں لے سکتے۔ رکوع نمبر 4، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن۔ اس رکوع میں محرمات ابدیہ کا ذکر ہے۔ محرمات ابدیہ یعنی وہ خواتین جن سے نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام ہے، مثلا ماں، بیٹی، سگی بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی، رضاعی ماں، رضاعی بہن، ساس وغیرہ۔ کچھ ایسی بھی محرمات کا تذکرہ ہے جن سے وقتی طور پر نکاح جائز نہیں، لیکن اگر وجہ ممانعت ختم ہو جائے تو نکاح جائز ہو جاتا ہے۔ مثلا 2 سگی بہنوں کو بیک وقت نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں، لیکن اگر ایک سے علیحدگی ہو جائے تو دوسری سے نکاح درست ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔